دوستو جب بھی کسی انسان کی موت ہوتی ہے، یعنی اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی آخری رسمیں یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آخری فیئرویل اس کے علاقے کے حساب سے، اس کے کلچر کے حساب سے یا مینلی اس کے مذہب کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ کسی کو جلایا جاتا ہے تو کسی کو دفنایا جاتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں میں الگ الگ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ جو ہماری دنیا کے 3 ابراہیمی مذہب ہیں، یعنی ابراہیم ریلیجنز، یعنی یہودی، عیسائی، مسلمان، ان تینوں میں ہی تھوڑے بہت فرق کے ساتھ مردے کو دفنانے کا کانسیپٹ ہے۔ عام طور پہ یہی مانا جاتا ہے کہ جب ہم ایک انسان کی باڈی کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں تو کچھ گھنٹوں کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد اس انسان کی باڈی ختم ہونے لگتی ہے، کیونکہ مٹی کے اندر موجود بیکٹیریا وغیرہ اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ پیغمبروں کے معاملے میں بالکل الگ ہے۔ اسلام کی احادیث کی بڑی بڑی کتابوں میں صاف طور پر یہ مینشن کیا گیا ہے کہ ایک پیغمبر کے جسم کو مٹی کبھی نہیں کھاتی ہے۔ نبیوں کا جسم ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، بلکہ زمین کے نیچے بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے زمین کے اوپر ہوا کرتے تھے۔ صرف پیغمبر علیہ السلام ہی نہیں، بلکہ بہت ساری کتابوں میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ نبیوں کے علاوہ وہ لوگ جو شہید ہوتے ہیں یا پھر جو خدا تعالیٰ کے بہت نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے جسم بھی زمین کے نیچے ویسے ہی سلامت رہتے ہیں کہ جیسے زمین پر ہوا کرتے تھے۔ اور اس چیز کا جیتا جاتا ثبوت ہم لوگوں کو کچھ مدت پہلے ہی عراق کے اندر بھی دیکھنے کو ملا کہ جب پوری دنیا حیران رہ گئی تھی۔ یہ بات ہے اس دور کی کہ جب عراق پر شاہ فیصل کا راج ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر بات ان شاہ فیصل کی نہیں ہو رہی کہ جن کا راج سعودی عرب پر ہوا کرتا تھا، بلکہ اس شاہ فیصل کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا عراق پر راج ہوا کرتا تھا۔ سن 1921 سے لے کر سن 1933 کے بیچ میں فی الحال معاملہ یہ تھا کہ ایک رات شاہ فیصل نے اپنے خواب میں صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان کو دیکھا، جنہوں نے شاہ فیصل سے کہا کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 قریبی اور پیارے صحابی کے جن کو کسی دور میں دریا دجلہ یعنی کہ تیغر ریور کے قریب دفنایا گیا تھا، اب ان کی قبر کے پاس پانی آ رہا ہے۔ وجہ یہی تھی کہ دریا دجلہ کا جو پانی تھا وہ اپنی ڈائریکشن بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا تھا۔ تو اب کیونکہ عراق کے تم حاکم ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان 2 جسموں کو محفوظ جگہ پہنچاؤ۔ اگلے دن صبح میں جب شاہ فیصل کی آنکھ کھلی تو حاکم عراق نے اس علاقے کے مفتی اعظم سے ملنے کا فیصلہ کیا، لیکن مفتی صاحب کے حد سے زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے وہ مل نہ سکے۔ اگلے دن پھر سے شاہ فیصل کے خواب میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آئے اور اس کو وہی حکم دیا، لیکن دوسری رات کے خواب کے بعد بھی شاہ عراق الجھن میں رہے۔ اگلے دن تیسری رات میں بھی وہی خواب آیا، وہ انہیں حضرت حذیفہ بن یمان کی طرف سے قبر میں پانی ٹچ ہونے کے بارے میں وارننگ دی گئی۔ لیکن دوستو دوسری طرف اس تیسری رات میں مفتی اعظم کو بھی اسی طرح کا خواب آیا۔ اگلے دن صبح اٹھتے ہی مفتی اعظم نے فوراً ہی پرائم منسٹر کے ذریعے سے شاہ عراق سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ شاہ عراق سے ملنے کے بعد جب مفتی صاحب نے اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو شاہ فیصل کے تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ پچھلی 3 راتوں سے بالکل اسی طرح کا خواب شاہ فیصل کو بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد پورے ہی علاقے میں کافی ہلچل کا ماحول پیدا ہو گیا، بحث بازی ہونے لگی، اسی بات پر ڈیبیٹ ہونے لگی کہ کیا ایسا کرنا ٹھیک بھی ہوگا یا نہیں، اور آخر میں ایک لمبے ڈسکشن کے بعد ایک فتویٰ جاری کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ اس طرح کے حالات میں، اس طرح کی کنڈیشن میں صحابہ کرام کی قبروں کو کھودا جا سکتا ہے۔ آخرکار اب حکومت کی طرف سے دن اور ٹائم مقرر کر دیا گیا۔ دن رکھا گیا تھا 10 ذی الحج کا، اور جب وہ دن آیا تو بغداد کی سڑکیں لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ دور دور سے بس اسی چیز کو دیکھنے آئے تھے۔ پہلے بات کر لیں اس بارے میں کہ آخر یہ دونوں صحابی تھے کون، تو ان میں سے ایک تو تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جبکہ دوسرے تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ ہاں دوستو، وہی مشہور صحابی حضرت حذیفہ بن یمان کے جن کو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ دا سیکرٹ کیپر، کیونکہ راز کو راز رکھنے کی جو کوالٹی ان کے پاس تھی وہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسرے صحابی کی بجائے اپنے راز کی باتیں ان کو بتایا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ منافقین لوگ کہ جو شروعاتی دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنے ہوئے تھے، باہری خطرے سے بھی بڑا خطرہ، کیونکہ ظاہر ہے کیونکہ وہ اوپر سے مسلمان ہوا کرتے تھے لیکن اندر سے دشمن۔ ان سارے منافقوں میں بھی جو 12 سب سے بڑے منافق تھے، ان کے نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اور صرف انہیں حضرت حذیفہ بن یمان کو بتائے تھے، اور ان کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ خفیہ طور پر ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے اپنی پوری زندگی اس راز کو راز ہی رکھا، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر
इस दुनिया से चले जाने के बाद भी खिलाफत राशिदा के दौर में उन्होंने कभी भी अपनी जुबान ना खोली। हालांकि हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हा जैसे बड़े खलीफा इनको मशवरे के लिए ज़रूर बुलाते थे, ताकि जाहिर है कभी भी कोई भी मामला गड़बड़ देखें तो ये नाम भले ही ना बताएं लेकिन रहनुमाई ज़रूर कर दें। मुस्लिम हिस्टोरियंस लिखते हैं कि दूसरे खलीफा यानी कि हजरत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हा ने बड़ी कोशिशों के बाद एक तरीका ज़रूर निकाल लिया था। वो तरीका ये था कि जब भी किसी मुसलमान का इंतकाल होता तो वो हुज़ैफा बिन यमान पर नज़र रखा करते थे कि वो उसके जनाजे में शामिल हो रहे हैं या फिर नहीं। अगर उनको किसी भी तरीके से ये पता चल जाता कि फ़लाँ के जनाजे में हज़रत हुज़ैफा बिन यमान शामिल नहीं हुए हैं तो वो इनडायरेक्टली अंदाज़ा लगा लिया करते थे कि मामला ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ था। फिलहाल इनको खिलाफत राशिदा के दौर में ही कोफा और इसके आसपास के उस पूरे इलाके का गवर्नर बनाया गया था कि जो आज के दौर में मॉडर्न इराक कहलाता है। और फिर 656 ईस्वी में उनकी इसी इलाके में ही यानी कि अल-मदाइन के नाम के उस शहर में ही वफात हो गई थी कि जो दरिया दिजला के किनारे पर मौजूद था। फिलहाल वापस आए अपने कब्रों वाले वाक़े पर तो लगभग 1300 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद अब हज़ारों लोगों की भीड़ के दरमियान में 2 सहाबा कराम की कब्रें खोली जा रही थी। कब्रें जब खोली गई तो सब लोगों के होश उड़ गए और आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मामला बिल्कुल वैसा ही था कि जैसा वो सदियों पहले सुनते आए थे या फिर किताबों में पढ़ते आए थे। जो कफन थे बिल्कुल साफ और बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे, जबकि जो जिस्म थे वो बिल्कुल ताज़ा और अनटच थे। ऐसा महसूस हो रहा था मानो जैसे कुछ लम्हा पहले ही इन लोगों को कब्रों में लिटाया गया हो और ये लोग सो रहे हों। ऐसा माना जाता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहाँ पर एक जर्मन फिजिशियन भी मौजूद था जिसने शाह इराक से खास रिक्वेस्ट करके यह तमन्ना जाहिर की कि वो दोनों ही बॉडीज़ को बहुत ही ज़्यादा करीब से यानी कि उनकी आंखें और चेहरे वगैरह को देखना चाहता है। और ऐसा करने के बाद वो जर्मन फिजिशियन इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि वो भी हैरान था कि 1300 साल गुजर जाने के बाद भी किसी भी इंसान की बॉडी इस हालत में कैसे रह सकती है। उसके बाद दोनों ही जिस्म अक़दस को एक दूसरी महफूज जगह पर दफना दिया गया, यानी कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी ताला अन्हु के मकबरे के पास में। फ़िलहाल दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।